بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتیوں پر مشرکوں کا ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ ابو طالب کی موت کے بعد قریش نے عہد کیا کہ اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ اس نئے مذہب کی تبلیغ نہ چھوڑ دے، ورنہ ہم نعوذ باللہ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے آپ کے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انہیں اس نئے دین سے پھیر کر پرانے دین کی طرف نہ لے آئے۔ آخر جب مشرکوں کا ظلم حد سے گزر گیا تو نبوت ملنے کے تقریباً 10 سال کے بعد ایک روز آپ اداس اور غمگین ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صرف زید ابن حارث تھے۔ ان کے سوا کسی کو آپ کے جانے کی خبر بھی نہیں ہو سکی۔ آپ طائف اس امید میں تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگوں کی طرف سے کچھ مدد ملے اور وہاں کے لوگ ہمدرد ثابت ہوں، لیکن انہوں نے بھی نہ تو اسلام قبول کیا نہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہمدردی کا برتاؤ کیا، بلکہ وہ لوگ اس پر بھی تیار نہ ہوئے کہ آپ ان کے ساتھ طائف میں رہیں۔ انہوں نے بھی مکے والوں کی طرح آپ کے نبی ہونے سے انکار کر دیا اور اسلام کی دعوت کو جھٹلا کر آپ کے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے، کیونکہ انہیں بھی اسلام کے پھیل جانے سے وہی خوف تھا جو قریش کو تھا۔ ادھر یہ کہ دو وجہوں سے طائف کی بہت اہمیت تھی۔ اول تو یہ کہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی تھی، پھلوں اور میووں کی بہتات بھی تھی، اس لیے یہ شہر قریش کے دولت مند لوگوں کی تفریح گاہ تھی۔ دوسرے کہ لات نامی عرب کا مشہور بت بھی اسی شہر میں تھا۔ اسی واسطے جس طرح لوگ طواف اور حج کے لیے مکے جاتے تھے ویسے ہی طائف میں بھی حج اور زیارت کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن ٹھہرے اور وہاں کے تمام بڑے بڑے آدمیوں سے ملے۔ یہاں جو قبیلہ رہتا تھا اس کا نام بنو ثقیف تھا۔ آپ سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں سے ملے۔ یہ 3 بھائی تھے، عبدیہ، لال، مسعود اور حبیب۔ یہ تینوں عمرو ابن عمیر ابن عوف کے لڑکے تھے۔ آپ نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا، مگر یہ تینوں بھائی بہت زیادہ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ بات بالکل ناممکن ہے، خدا نے تمہیں اپنا نبی بنانے کے واسطے چنا ہو۔ دوسرا بولا، کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی اور اپنا نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جیسا تم کہتے ہو اگر تم واقعی خدا کے نبی ہو تو تمہاری بات کا انکار کرنے میں بڑا خطرہ ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں تمہیں بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ثقیف کی طرف سے مایوس ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر بنی ثقیف کے لوگ اس پر بھی باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنے یہاں کے غنڈوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ شیطانی لشکر آپ کے اوپر ہر طرف سے ٹوٹ پڑا، شور و شغب اور گالیوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ آپ جدھر کا رخ کرتے یہ بدبخت آپ کو گھیر لیتے اور گالیوں اور شور کے ساتھ پتھر مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھتے تو یہ ظالم بازو پکڑ کر پھر اٹھا دیتے اور پتھراؤ کرتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں زخمی ہو گئے تھے، مگر خود نبی پاک کا یہ حال تھا کہ جسم مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہو اور جس سے خون کے فوارے نہ چھوٹ رہے ہو، یہاں تک کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے شہر کے باہر پہنچ گئے۔ قبیلہ ثقیف کے گنڈے اب تک آپ کے پیچھے آ رہے تھے۔
آخرین سے بچنے کے لیے آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے اور وہاں انگور کی ٹٹیوں میں پناہ لے کر ان سے پیچھا چھڑایا۔ یہ باغ کافی بڑا تھا اور اس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں جن میں انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ جو تکلیفیں اٹھا رہے تھے ان کی سختی پر خدا کے سامنے گڑ گڑائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے ان الفاظ میں اس کی رحمت اور فضل و کرم کی درخواست کی، یا اللہ میں تجھ سے ہی اپنی بے بسی اور لوگوں پر اپنی بے اثری کی فریاد کرتا ہوں۔ اے رب العالمین، تو بے کسوں کا وادی ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک دشمن کے یا کسی دوست کے کہ جس کو تو میرے کاموں کا مالک بنائے گا؟ اگر مجھ پر تیرا غصہ نہ ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تیری پناہ میرے لیے بہت ہے۔ میں تیری بزرگی ذات کے اس نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے تو نے اندھیروں کو روشنی بخشی اور جس سے دنیا اور آخرت کا معاملہ سنور تھا۔ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا مجھ پر اپنی سختی نازل کرے۔ تیری خوشنودی مانگتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد کے بغیر کسی کو کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ یہ باغ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لی تھی 2 بھائیوں کا تھا جن کے نام عتبہ اور شیبہ تھے۔ یہ دونوں ربی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور پریشانی میں ہیں۔ ادھر یہ لوگ وہ سلوک بھی دیکھ چکے تھے جو ان کی قوم کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت رحم آیا۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام سے کہا جس کا نام عداس تھا، عداس باغ میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑو اور اسے ایک تھال میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ، وہاں دیوار کے پاس بیٹھے ہیں، اور کھانے کی توضیع کرو۔ عداس نے ان کہنے کے مطابق انگور لے کر گیا اور رسول اللہ کے سامنے رکھ کر آپ کی توضیع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بسم اللہ کہا اور پھر کھایا۔ عداس نے نہایت تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، خدا کی قسم ان شہروں کے لوگ تو اس قسم کے الفاظ بالکل نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کس شہر کے ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نینوی ہوں، میرا مذہب عیسائی ہے اور نام عداس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس نیک شخص کے شہر کے رہنے والے ہو جس کا نام یونس ابن متی تھا؟ عداس کی حیرت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یونس ابن متی کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے جلدی سے بڑھ کر آپ کے سر، ہاتھ اور پیروں کو چوما۔ شیبہ اور عتبہ اپنے غلام کی حرکتیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، لو بھائی، غلام تو ہاتھ سے گیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو ان دونوں نے اس سے پوچھا، ارے کمبخت، کیا ہوا؟ تم اس شخص کا سر اور ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا، مالک، دنیا میں اس سے بہتر آدمی دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھ سے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ان دونوں نے کہا، بکو مت عداس، تم اس کی وجہ سے اپنا دین ہرگز مت چھوڑ بیٹھنا، اس لیے کہ تمہارا مذہب اس سے اچھا ہے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک، شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔